إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل اس امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا، واختلفوا اور اختلاف کیا، من بعد ما جاءہم البینات ان کے پاس بینات آ جانے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے تفرقہ کیا، یعنی یہود و نصارہ، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے تفرقہ کیا ہے، فرقہ واریت پھیلائی ہے اور گروہ در گروہ ہو گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان لوگوں سے ذرا بھی تعلق نہیں ہے، اور ان کا فیصلہ معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ اس میں وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے گا۔ تو وہ یہود و نصارہ جن کے کرتوت اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کلام اللہ میں قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، ان یہود و نصارہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اپنے سے پہلے لوگوں کی گمراہیوں کے طریقوں پر تم چلو گے، بالکل قدم بقدم چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تھا تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس میں داخل ہوں گے، ان کے پیچھے نقش قدم پر چلیں گے اس امت کے گمراہ لوگ۔ تو ان کی دوسری خصلت یہ ہے، پہلی خصلت تو یہ ہے جس سے منع کیا ہے، گروہ بندی، فرقہ واریت، دین کے نام پر ہو یا سیاست کے نام پر ہو یا کسی بھی نام پر ہو، الا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہے، جو ایک فطری ہے، اس کو چھوڑ کر، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قبیلے خاندان بنا دیے ہیں اور ان کے لیے بھی ایک ہی حکمت بتائی ہے کہ تاکہ پہچان ہو، تاکہ ایک دوسرے کی صلہ رحمی کر سکیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں،
پتہ چلے کہ یہ میرا دادا کے میرے والد کی طرف سے قریبی ہے، یہ میرا والدہ کی طرف سے قریبی ہے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کریں، دوسرے کو حقیر سمجھیں۔ گروہ بندی، تفرقہ اسلام کے اندر حرام ہے، چاہے وہ مذہبی گروہ بندی ہو یا سیاست کے نام سے یا دنیاوی کوئی جھگڑے ہوں۔ یہ لاجک بہت چل رہی ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اچھا، تو جو شراب پیتے ہیں اس کا تعلق دین سے ہے؟ شراب پینا دین سے تعلق رکھتی ہے اور دین کہتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو آپ کا ہر کام شرعی احکام سے باہر نہیں جا سکتا، چاہے آپ کوئی جشن منائیں اپنے قبیلے کا یا اپنے وطن کا یا اپنے کوئی مذہبی تہوار بنا لیں، گھڑ لیں، سب شریعت کے دائرہ کار میں دیکھے جائیں گے، شریعت کے اصولوں کی روشنی میں دیکھا جائے گا کہ یہ جائز ہے یا حرام ہے، فرض ہے یا مستحب سنت ہے یا مکروہ ہے۔ شریعت کے 5 احکام ہیں، ان احکامات سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، چاہے چاند پر چلے جائیں۔ فرض یا واجب پہلا حکم ہے، دوسرا ہے سنت، مستحب، نفل، یہ دوسرا حکم ہے، تیسرا حکم مباح کہ یہ جائز ہے، اور چوتھا ہے مکروہ ہونا، پانچواں ہے حرام ہونا، چھٹا کوئی حکم نہیں ہے۔ جو مرضی کرتے پھریں، ان 5 احکامات کی روشنی میں حکم لگتا ہے۔ ان 5 احکامات سے باہر آپ کا کوئی فعل نہیں نکل سکتا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو سیاست میں حصہ لینا، سیاسی پارٹیوں کا رکن بننا، یہ دین سے تھوڑا تعلق رکھتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے آپ کا یہ فعل شریعت کی روشنی میں حرام ہو اور آپ کہتے ہیں دین سے تعلق نہیں۔ تو گروہ بندی کسی بھی نام سے ہو حرام ہے شریعت کے اندر۔ جب دین کے نام پر گروہ بندی کرنا حرام ہے تو سیاست اور قبائلی لسانیت، قومیت کے نام پر گروہ بندی کس طرح جائز ہوئی؟ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین والانصار خود فرمایا ہے، ان کی 2 طبقے بنائے ہیں کہ مہاجرین ہیں، انصار ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ اچھے نام دیے ہیں انہیں۔ اور جب ایک دن کسی بات پر جھگڑا ہوا اور کچھ صحابہ نے آواز لگائی او مہاجرین، اور دوسروں نے آواز لگائی یا للانصار، آ جاؤ، اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ 2 گروہ بن رہے ہیں کسی بات پر، فرمایا دعوہا انہا نتینہ، چھوڑ دو اسے، یہ بدبودار ہے۔ جب قرآن سے ثابت شدہ نام پر صحابہ میں دھڑا بندی ہونے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبودار نعرہ ہے، چھوڑ دو۔ صحابہ تھے، ائمۃ الہدیٰ ہیں، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دل صاف ہو جایا کرتے تھے۔ تو گروہ بندی، ہم نے فرقہ واریت کا مطلب رکھا ہوا ہے کہ مذہبی اختلافات، اس کا نام فرقہ واریت ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست میں دو چھوڑے ایک پارٹی کی بھی گنجائش نہیں ہے، پوری قوم ایک شہری کی حیثیت سے رہتی ہے، اور دوسرا طبقہ ہے حکمران، عوام اور رعایا اور حکمران، اس سے ایک قوم بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دھڑا بندی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی خصلت ہے کہ ان کے پاس بینات آتی تھیں، اور لے کر کون آتا تھا؟ انبیاء کرام بذات خود لے کر آتے تھے، وحی کا علم لے کر آتے۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اختلافو، پہلے سے تفرقہ کا شکار تو ہو گئے، جب نبی آیا، نبی نے دلائل سے سمجھایا، اللہ کا کلام سنایا،
इख्तलाफू, अपने मौक़िफ़ पर डट गए, अपने अपने मौक़िफ़ पर डट गए, किसी जिसका मुंह जिधर है उधर ही चलते रहे। फरमाया उलाइक लहुम अज़ाबुन अज़ीम, वो लोग, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। यौम तब्यद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूह, उस दिन, ये अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे स्याह होंगे। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और दीगर ताबिईन जैसे सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रहमहुल्लाह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, तब्यद्दु वजूह अहल सुन्नति वल जमाअह व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअति वल फुरक़ा। फिरका वारियत से मना करने वाली आयत की तफसीर क्या है कि अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद होंगे। मतलब क्या? अहले सुन्नत, मसलक अहले सुन्नत असल इस्लाम का नाम है, किसी फ़िरक़े का नाम नहीं है। और जो आदमी भी उस इस्लाम से जुड़ गया जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हैं, वो फ़िरका वारियत से बच गया। और जिसने भी उस इस्लाम, उस तरीक़ेकार को जो सहाबा व ताबीन का था, उसको छोड़कर अपना कोई मसलक बनाया है, तो वो फ़िरका वारियत का शिकार हो चुका है। और इसी को बिदअत कहते हैं। सुन्नत के मुकाबले में सुन्नत असल इस्लाम का नाम है। सुन्नत का मतलब है अत्तरीक़ा अल्लती कान अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खुलफ़ाउहु अर्राशिदून, कि वो तरीक़ा और मसलक जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खुलफ़ाए राशिदीन हैं। आपने खुद हुक्म फरमाया, मेरे बाद जो भी ज़िंदा रहेगा बहुत सारे इख्तिलाफ़ात देखेगा। मन याइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, बहुत इख्तिलाफ़ात देखेगा जो भी मेरे बाद रहेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तो तुम मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत यानी तरीक़ा व मसलक पर जम जाना। यहाँ सुन्नत से मुराद वो इख्तिलाफ़ी मसाइल नहीं जहाँ दो मुसलमानों के किसी इल्मी मसले में इख्तिलाफ, इज्तिहादी इख्तिलाफ हो जाता है। एक कहता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, दूसरा कहता है ये ज़्यादा बेहतर है। हत्ता कि यहाँ तक भी इख्तिलाफ हो जाता है फ़िक़ही मसाइल में कि एक कहता है ये हराम है, दूसरे के नज़दीक वो जायज़ है। ये गुंजाइश इज्तिहादी मसाइल में ये गुंजाइश इस्लाम ने रखी है। इसको जो ख़त्म करना चाहता है वो जहालत का शिकार है। इल्म हासिल करे, फ़ुक़हाए इस्लाम का इल्म पढ़े, उसूलुद्दीन सीखे। जो यहाँ सुन्नत की बात हो रही है वो सुन्नत मसलक के माने में है। आप देख लें, निचले दर्जे में देख लें, आइम्मा अहले सुन्नत चाहे कितने फ़िक़ही मज़ाहिब हों, मसलक सबका एक है। पीछे चले जाएं, जितने भी इख्तिलाफ़ात हो जाएं, सबका मसलक और अक़ीदा एक है। और यहाँ लोगों का मसलक एक होता है और फ़िरके कई होते हैं। मसलक एक है, फिर तफरके कितने हैं। तफरके में का शिकार है, एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं होती। कितना फ़र्क है सलफ़ के इख्तिलाफ़ में और आज के लोगों के इख्तिलाफ़ात में। तो वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ़ात की निशानदही फरमाई है, जिसके मुकाबले में सहाबा किराम खुलफ़ाए राशिदीन का मसलक लाजिम पकड़ने का हुक्म फरमाया है, वो बिदआत हैं जो इस्लाम के मुकाबले में ईजाद होती हैं। जैसे बिदअतुत तशय्युअ, बिदअतुल ख़वारिज, बिदअतुल क़दरिय्या, बिदअतुल मुर्जिआ। सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा शहज़ादा अहले बैत इस आयत की तफसीर में जिनका कौल मरफू के हुक्म में है
کہ صحابی کا قول جو ہے اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند نہ بھی پہنچائے تو وہ حدیث کا درجہ رکھتا ہے جب ایسے موقع پر بات فرماتا ہو جو بات بغیر وحی کے نہ کی جا سکتی ہو۔ صحابی سے کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا کہ سند لائیے، صحابی کی بات اگر وہ بات وحی کے بغیر نہیں کرنے والی تو لا محالہ وہ آپ صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو کہہ رہا ہے۔ صحابی سے سند کا مطالبہ نہیں ہوتا، صحابی کے بعد کتنا بڑا تابعی کیوں نہ ہو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس صحابی سے سنی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں یہ جو دو گروہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے سیاہ، یہ اہل سنت اور اہل بدعت ہیں۔ اہل سنت اور اہل بدعت اس امت کے دو گروہ ہیں، اہل سنت صرف ایک ہے، اہل بدعت 72 ہیں۔ یہ آیت 105 اور 6 104 5 6 نمبر آیت سورہ آل عمران کی تفسیر ابن کثیر سب سے اچھی تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ اور صحابہ اور تابعین کے مسلک کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس تفسیر کا مطالعہ کریں۔ اس کے بعد تفسیر بغوی ہے جو صحیح سنی علمی تفسیر ہے جس میں صحابہ اور تابعین کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد تفسیر سعدی ہے جن کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ باقی جو تفسیریں لوگوں نے اپنے اپنی جماعتوں کی لکھی ہیں ان سے اس طرح بھاگیں جس طرح کوڑ کے مریض سے بھاگتے ہیں، جراثیم لگاتے ہیں۔ یہ تفسیر امت کے علماء کی تفاسیر ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ ان سے ہی اللہ نے تفسیر کہلوائی کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کا احترام اس وقت بھی تمام طبقات کے نزدیک برابر تھا جب سیدنا علی کے خلاف خوارج نے بغاوت کی۔ خوارج کا 7000 کا لشکر کھڑا ہے، بگڑ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کی تکفیر کر رہا ہے اور قرآن کی آیتوں سے دلیل دے رہا ہے، اور اس کا جواب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دیا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، قرآن جو حق ہے جو پڑھ رہے ہیں لیکن جو فتویٰ لگا رہے ہیں یہ باطل ہے۔ سیدنا علی نے معاویہ کا بھی دفاع کیا، اپنا بھی دفاع کیا، تمام صحابہ کا دفاع کیا، خوارج کے منہ پر ماری ان کی لاجک۔ پھر بھی موٹے دماغ کے ہوتے ہیں خوارج۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اجازت مانگی امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے اجازت دیجئے میں ان سے ذرا بات تو کر لوں، کیونکہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا احترام خوارج کے نزدیک بھی تھا۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بات کی، وہ بات بھی دلیل ہی تھی لیکن دوسرے انداز سے تھی۔ پوچھا ان سے کہ جو تم نے نظریہ اور موقف اختیار کیا ہوا ہے اس میں صرف مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے صرف ایک صحابی دکھا دو جو تمہاری تائید کرتا ہو، صرف ایک صحابی دکھا دو جو تمہارے ساتھ ہو۔ مطلب جس مسئلے میں صحابہ کا اتفاق ہو جائے وہ اس کی مخالفت کرنا باطل ہے۔ صحابہ کا اتفاق ہے کہ تم غلط ہو۔ اور دوسرا مفہوم یہ نکلا کہ یہ چیلنج کیا ہے کہ جس طرح تم علی سے بغض رکھتے ہو، جس طرح تم علی کی تکفیر کرتے ہو،
جس طرح تم علی سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہو، اس طرح ایک صحابی دکھا دو جو تمہارے ساتھ ہو۔ لاجواب تھے، 3000 کے لشکر نے تلواریں پھینک دیں، توبہ کر لی۔ پتہ چلا کہ ایک بھی صحابی سیدنا علی کا نہ بغض رکھتا تھا، نہ سیدنا علی سے نظریاتی اختلاف تھا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تکفیر کوئی کرتا تھا۔ باقی اجتہادی اختلافات یہ ایک فطری چیز ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين۔ حضرات گرامی، وہ اسلام جس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا ہے، وہ اسلام صحابہ کا مسلک ہے۔ وہ مسلک جس پر صحابہ کرام اور تابعین ہیں، وہ مسلک ہی اصل اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، عمل، طریقہ، عبادت لے کر آئے گا، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ خسارہ پانے والے لوگ دو قسم کے ہیں آخرت میں۔ ایک تو وہ کفار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اگرچہ ان کا بھی دعویٰ، ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ایمان کا ہے، اسلام کا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اسلام پر ہیں۔ لیکن جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو قبول نہیں کریں گے، ہدایت سے بہت دور ہیں۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ یہ کسی شیخ صاحب نے کتاب میں نہیں لکھی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ پہلا سپارہ آخری رکوع، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ جتنے بھی ایمان کے دعوے دار لوگ ہیں، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم لوگ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، اکیلے رسول کو مخاطب نہیں کیا کہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتَ یا محمد، جس طرح آپ ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول، فرمایا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم یہ ایمان، اہل ایمان کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، جس طرح تم لوگ ایمان لائے ہو، اگر بالکل بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ بالکل اس طریقے پر آ جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں ہدایت پر آ چکے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے یہ راستہ چھوڑ دیا جس پر تم لوگ ہو، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً ہر حال میں وہ ہدایت سے دور ہیں۔ کون لوگ؟ جنہوں نے سرے سے اس اسلام کو قبول ہی نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والے لوگ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول ہی نہیں کیا، وہ چاہے مشرکین ہیں، مجوس ہیں، یہود و نصارہ ہیں، اور ان کے ساتھ منافقین بھی ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اسلام تو قبول کیا، مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلک قبول نہیں کیا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں مختلف جگہوں پر آیات ہیں،
नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, जो भी सबीलुल मुमिनीन को छोड़कर कोई और रास्ते को, किसी और मसलक को अपनाता है, नुवल्लिहि मा तवल्ला, जिधर वो जा रहा है गुमराह होकर, फिर उसका मुकद्दर गुमराही है। व नुस्लिहि जहन्नम, और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। व साअत मसीरा, और बहुत बुरा ठिकाना है इन लोगों का जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मसलक की मुखालफत की है। कुरान है और हदीस वाज़े अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बताए यहूद व नसारा के बारे में कि किस तरह वो तफरके का शिकार हुए हैं। 71-72 गिरोह बन गए। वसतफ्तरिकु उम्मती, फरमाए मेरी उम्मत, नबी की उम्मत, उम्मत इजाबत, उम्मत तौहीद है। तौहीद के बगैर कोई उम्मती नहीं बन सकता, क्योंकि तौहीद ही तो नबी की दावत है। जिसने कबूल किया उम्मती, जिसने कबूल नहीं की वो बाहर है। फरमाए उम्मती, मेरी उम्मत, यानी जिनका दावा है हम तौहीद मानते हैं, तौहीद पर है, मुसलमान हैं, 73 फिरकों में बट जाएंगे। कुल्लुहा फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिर्फ एक के। यानी दूसरा गिरोह वो है खासिरीन लोगों का जो है तो मुसलमान, अहले तौहीद हैं, मुशरिक कुफार नहीं है। ये नजरिया अपना दुरुस्त कर लीजिए कि बाद लोगों ने इस हदीस को समझ के, पढ़ के यूं समझा कि हमारे अलावा जितने मसलक है सब कुफार मुशरिकीन हैं। ये जहन्नमी का मतलब यह कि हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। अल्लाह के नबी ने बिदत को जहन्नम में ले जाने वाली चीज का हर खुतबे में फरमाते थे, कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। बिदत यानी बिदत, वो बिदत जो अकीदे की बिदत जहन्नम में ले जाती है। यानी हर वो मसलक जो बिदत में आता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से के मसलक से हटकर है, वो जन्नत को नहीं जाता, वो जहन्नम को जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की अक्सरियत जहन्नम में जा रही है, ना। यहां बात हो रही है उन लोगों की जो बिदत के दाई हैं या बिदत ईजाद करते हैं। उलमाए सू, उलमा की जब हम को जब देखते हैं तो उलमाए रब्बानी बहुत कम है। इस बात की दावत देने वाले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीके की दावत देने वाले बहुत कम हैं। ये एक गिरोह है। और बिदत गुमराही की दावत देने वाले उलमा 72 किस्म के हैं। कुल्लुहा फिन्नार, सब के सब का मसलक उन्हें जहन्नम में ले जाएगा। अवामुन्नास जो उम्मत मुस्लिमा है, जिसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है, सहाबा ताबीन से मोहब्बत रखती है, उनकी लाइल्मी अल्लाह की बारगाह में उज़र है। उन पर कोई फतवा नहीं लगाया किसी ने। अवामुन्नास पर जो बिल्कुल भोले भाले लोग, जिनको कुछ पता नहीं कि ये मौलाना साहब कहाँ ले जा रहे हैं, वो तो यही सोच के समझ कर मौलाना साहब की इज्जत करते हैं कि ये कुरान का आलिम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिखाता है हमें। उन्हें क्या पता कि ये सुन्नत के नाम पर कहाँ ले जा रहा है। तो यहाँ जो अक्सरियत जहन्नम में जा रही है वो उलमाए सू की है। उम्मत की अक्सरियत जन्नत में जाएगी। उम्मत की अक्सरियत हक चाहती है, अहले हक है, सुन्नत चाहती है। तो इस्लाम जिसके अलावा अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा, वो उस मसलक का नाम है जो सहाबा का है। कुछ लोगों ने नाजरा तक सीखा नहीं और कुरान के लिए जज्बाती बहुत हैं। कहते हैं हमने कुरान पढ़ लिया, और कहते हैं जिसने भी कुरान पढ़ लिया उसका, जिस दिन आपने कुरान समझ लिया उस दिन आपका कोई मसलक नहीं होगा। मतलब उसका कहने का यह कि कुरान मसलक के खिलाफ है, जबकि कुरान मसलक बता रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हैं तो फिरका वारियत के दलदल में फंस जाएंगे। इसीलिए अहले सुन्नत आइम्मा का यह उसूल है, अल इस्लाम हुवा सुन्नह, इस्लाम दर हकीकत सुन्नत है, यानी वो तरीक़ा व मसलक जिस पर सलफ़ सालिहीन है।
وہ سنت ہی الاسلام، اور وہ طریقہ اور مسلک ہی اصل اسلام ہے جس پر سلف ہے، اس امت کے اسلاف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ لہذا تحقیق جو ہے جس کی ہمارے علماء دعوت دیتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی تحقیق کیجئے کہ جو میں نے نظریہ اپنایا ہے کیا یہ وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین ہیں، یا کوئی نئی تحقیق آ چکی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں اتنا پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ اور تابعین کا موقف اور عقیدہ ہے اور ان کا مسلک ہے، بس اس پر جم جانا یہ فرض ہے، اسی کو اتباع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک اتباع سمجھایا ہے، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن لوگوں نے بھی حسن اتباع سے کام لیا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 100 نمبر آیت ہے یہ سورہ توبہ کی، ذرا تدبر کیجئے گا، کیونکہ فہم قرآن اور درس قرآن ساری زندگی بوڑھے ہو گئے ہیں، پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے عقیدہ نہیں سمجھ آیا، توحید نہیں سمجھ آئی، نہ سنت پتہ چلی، کیونکہ برین واشنگ کا نام درس قرآن رکھا ہوا ہے، فہم قرآن، اور ہو رہی برین واشنگ۔ اللہ تعالیٰ نے اتباع سمجھائی ہے کہ جس نے اتباع کی، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار کی اتباع، نعرہ بازی نہیں، ناموس رسالت، ناموس صحابہ پہ تباہی مچا دی، اور جب عقیدے کی بات آئی تو اسی بندے کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں جو صحابہ کے عقیدہ بیان کرے، مسجد کو گرا دیتے ہیں اگر پتہ چلے اس مسجد میں صحابہ کا عقیدہ بیان ہوگا، مسجدیں گرا دیتے ہیں۔ کون لوگ؟ باہر ملک سے نہیں آتے، اسی محلے سے اٹھتے ہیں، وہی لوگ جو ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے لیے بازار توڑ کر آئے تھے، آگ لگا کر آئے تھے ملک کو، وہی لوگ مسجدوں کو گرانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں سلفی عقیدہ بیان ہوگا۔ سلفی عقیدہ کا مطلب صحابہ کا عقیدہ، مسلک۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ رکھے، ہماری قوم کو فرقہ واریت کے ناسور سے نکال دے، اور ہمیں اصل اسلام کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ دعا کی اپیل کی ہے بچے نے کہ ان کے والد ارشد صاحب کے صحت کے لیے دعا فرمائیں، یہ کسی بھائی نے پرچی بھیجی ہے، اور یہ ایک اعلان ہے کہ جامع بکر کا ماہانہ مجلہ آ چکا ہے، یہ آپ کو مین گیٹ پر ملے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا اعلان ہے کہ جامع بکر الاسلامیہ، یہ گلشن اقبال کراچی، اسوہ حسنہ، اس میں اچھا یہ مجلے کے بارے میں ہے کہ مجلہ جو ہے وہ آ چکا ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔